تو ایران نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر 200 کے قریب ڈرونز اور میزائل داغے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرون حملے کیے، جس کی تصدیق ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی کی، جبکہ اسرائیل نے ایران کی متعدد ڈرونز گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اور ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ تہران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی بات کی جائے تو اس کی فوج نے یہ تصدیق کی ہے کہ ایران کے 200 ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے ہیں۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلوں میں سے کچھ میزائل سے اسرائیل میں حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا ہے۔ ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر، ایران نے اسرائیل کو اپنے قونصل خانے پر حملے کا جواب دیا ہے۔ اسرائیل نے پہلے ایرانی قونصل خانے پر حملہ کیا، ایران نے اب اس کو جواب دیا ہے۔ سر، کیسے اس صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایران کی جانب سے اسرائیل پہ حملہ کیا گیا ہے، یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ بالواسطہ یعنی کہ انڈائریکٹ طریقے سے جو پراکسی وار ہے وہ تو ایران اور اسرائیل کے درمیان مختلف محاذوں پہ، مختلف سطح پہ، مختلف شکلوں میں جاری رہی ہے۔ جو حماس، حزب اللہ اور حوتیز بھی اسرائیل کے خلاف سفارہ رہے ہیں، وہ ایران کی پشت پناہی کے نتیجے میں ہی رہے ہیں۔ لیکن ایران کا مشرق وسطیٰ کی واحد ایٹمی طاقت کے اوپر براہ راست ایک روایتی حملہ جو ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگرچہ ایران کے سفیر نے اقوام متحدہ میں یہ بیان دیا ہے کہ یہ ہم نے بدلہ لیا ہے اور جوابی کارروائی کی ہے، جو شام میں ان کی قونصلیٹ کو حملہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ڈپلومیٹک سگنل کو اسرائیل اور اس کی جو حلیف ممالک ہیں وہ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس حملے کو جواز بنا کر اسرائیل اور اس کے حلیف جو اتحادی ممالک ہیں وہ اس جنگ کے اس پیمانے کو مزید پھیلانے کی کوشش کریں اور یہ کوشش کریں کہ ایران کے اوپر مزید اقتصادی اور سفارتی پابندیاں عائد کی جائیں، جس کے نتیجے میں یہ جنگ مزید طول پکڑ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ تنازع انتہائی تشویشناک 3 وجہ سے ہے، کیونکہ ریسنٹلی ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایران کے صدر نے دورہ بھی کرنا تھا نیکسٹ ویک پاکستان کا، ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ دورہ ہوتا ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو مکمل کیا جائے اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی اور تجارتی رواسم کے ذریعے ایران سے تعلقات امپروو کیے جائیں، ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عالمی آئل اور گیس کی جو قیمتیں ہیں اس میں اب بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جو عالمی آئل اور گیس کی سپلائی چین ہے وہ مڈل ایسٹ میں ڈسٹرب ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو کوشش ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو بہتر انداز میں مینج کر سکیں، کیونکہ 2 ماہ بعد پاکستان نے بجٹ دینا ہے، اور جو ریلیف کی خواہش ہے پاکستان کو عرب ممالک سے یا عالمی مالیاتی اداروں سے، اس پہ بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس جنگ کا طوالت اختیار کرنا جو ہے اس خطے کے لیے خصوصی طور پہ، لیکن عالمی تجارت اور عالمی جو انرجی پرائسز اور ڈیولپنگ کنٹریز جو چاہ رہے ہیں کہ اب کووڈ اور دیگر معاشی مسائل سے اپنے آپ کو نکلیں، ان کو شدید انداز میں متاثر کر سکتی ہے۔ تو سید محمد علی صاحب، یہ بتائیے کہ اگر اسرائیل کوئی اقدام اٹھاتا ہے آگے تو عالمی امن پر کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس جنگ کو مزید طول نہیں دے گا، مزید نہیں پھیلائے گا، لیکن اس کے امکانات جو ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیل کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو اس کی سوچ ہے اور غزہ وار سے اپنی توجہ ہٹانے اور اپنے علاقائی بالادستی کے لانگ ٹرم آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اس جنگ کو مزید پھیلا سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کچھ ایئر سٹرائکس کی جائیں ایران کے بیسز کے اوپر، ان کی تنصیبات کے اوپر، ایران کے اندر بھی اور عراق اور شام کے اندر بھی، جس کے حوالے سے ایران اور شام کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ تیار ہے اور وہ اس کی توقع بھی کر رہا ہے۔
تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جنگ مزید طوالت اختیار کرتی ہے تو یقیناً یہ اس خطے کی سلامتی کو بھی متاثر کرے گی، مسلم ورلڈ پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، پبلک سینٹیمنٹ پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، غزہ کی وار سے بھی اس توجہ ہٹے گی، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی تجارت، معیشت اور انرجی سپلائی بھی شدید انداز میں متاثر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کا۔